چونکہ قرآن سننے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے. قرآن سننے کا مطلب یہ کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کی معرفت کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے. قرآن حدیث سننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ مقصد حیات جاننا چاہتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں, میں کیوں مر جاتا ہوں, آخر میری چاہت کے خلاف کام کیوں ہو جاتا ہے, آخر یہ اتنا لمبا چوڑا آسمان بغیر کھمبے کے اللہ نے کیوں بنایا, جس زمین پہ میں چلتا ہوں اس قدر وسیع زمین کیسے پانی پر ٹکی ہوئی ہے. بیوقوفوں کو کیا کرنا ہے, اس کو تو کھانا ہے, پاخانہ کرنا ہے, مر جانا ہے. بیوقوفوں کو کیا کرنا ہے, اسے تو کپڑا پہننا ہے, کپڑے کا مقابلہ کرنا ہے اور مر جانا ہے. بیوقوفوں کو کیا کرنا ہے, اسے تو بس دو چار پیسے کما کے ایک زبردست عالیشان گھر بنا لینا اور گھر دوسروں کے لیے چھوڑ کے اپنے لیے قبرستان میں 2 گز زمین میں جا کے سڑنے کے لیے چلا جانا. یعنی پوری 50 سالہ زندگی بھاگ دوڑ کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا, 1 ایکڑ زمین, اور جب اس میں رہنے کا وقت آیا میں آرام سے اب رہو تو بلاوا آ گیا, قبرستان چلے گئے. اب کہاں گئے, مٹی میں سڑنے کے لیے چلے گئے. اور گھر میں کون رہے گا, وہ لوگ رہیں گے جس کو مطلب ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, اللہ کے رسول کون ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ اللہ نے اس دنیا کو کیوں بنایا, سمجھنا ہی نہیں چاہا کہ میں کیوں پیدا ہوا. ان کو تو صاحب ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں, ان کو تو فلم دیکھنے سے فرصت نہیں, ان کو تو دوسروں کا منہ دیکھنے سے فرصت نہیں, اس کو تو صاحب ناچ اور گانا سننے, موبائل چلانے سے فرصت نہیں. وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ مسجد میں موبائل چلانا ہے یا نہیں, جہاں پاخانہ کرنا ہے وہاں جا کے قرآن کی بات سننی, اور جہاں قرآن سننا ہے وہاں پاخانے کے بارے میں دماغ میں بات لانا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, مسجدوں میں گندا خیال آتا ہے, لیٹرین روم میں قرآن کا, جنت کا, عالموں کا, مدرسے کا خیال رہتا ہے, جبکہ ہونا اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے. باتھ روم میں بندہ بالکل چاروں طرف سے توجہ ہٹا کر کے بالکل ایک طرف توجہ بنا لے اور جلدی سے اس روم سے فارغ ہو کے باہر نکل جائے. لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی باتھ روم میں اچھی اچھی باتیں سوچنے لگتا ہے. یہ شیطان اس کو اس گندی جگہ پہ اچھی باتیں اس کے دماغ میں لانے کی کوشش کرتا ہے. مسجد اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. احب البلاد الی اللہ مساجد, یعنی the dearest places near Allah are مساجد. سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے. عقل مند ہے وہ جو سب سے پہلے مسجد ہے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے. اب حضور بلال الی اللہ اسواقها, the most unpleasant places, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار. اللہ کو وہ بندہ بہت ناپسند ہے جو سب سے پہلے بازار جائے اور سب سے لاسٹ میں آئے. عقل مند وہ ہے جو سب سے اخیر میں بازار جائے, ضروری سامان خریدے اور سب سے پہلے واپس ہو جائے. اور عقل مند ہے وہ جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سب سے اچھی جگہ روئے زمین کی مسجد ہے, آج کل لوگ مسجد میں موبائل چلاتے ہیں, مسجد میں گندا گندا خیال دماغ میں آتا ہے, مسجد میں بری بری وسوسات آتے ہیں, حالت نماز میں گندے خیالات آتے ہیں. اب اچانک ایسے نہیں ہو جائے کہ گندا خیال فوراً دور ہو جائے. گندا خیال دور کرنے کے لیے پریکٹس کرنا پڑے گا. جس طرح دنیا میں کوئی چھوٹا سا ہنر حاصل کرنے کے لیے پریکٹس کرنا پڑتا ہے, اسی طرح اچھی عادتوں کو ڈالنے کی برابر مشق کرنی پڑتی ہے. ایک ناتھا نام پڑتا ہے, جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بغیر موبائل کے یاد کر کے آتا ہے, اور جس کو محنت نہیں کرنی ہے وہ موبائل دیکھ کر کے وہ نام پڑتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ایک ایک گھنٹے نام پڑھتے ہیں لیکن وہ ایک بار بھی موبائل نہیں دیکھتے. کیوں؟ یہ لوگ اپنے پیشے کے تعلق سے سیریس ہوتے ہیں, وہ محنتیں کرتے ہیں. جب جانتے ہیں کہ یہی میری روزی روٹی کا ذریعہ, وہ جانتے ہیں یہی میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے, تو اس فن میں کمال پیدا کرتا ہوں, میں محنتیں کرتا ہوں. وہ جس کے ذریعے اس کے بال بچے کھاتے پیتے ہیں, وہ اس کے لیے 4 گھنٹے کا ٹائم روزانہ نکالتا ہے کہ ہمیں اس 4 گھنٹے کے اندر میں صرف نعت رٹنی,
اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تب جا کے اسٹیج پر کھڑا ہو کر وہ ایک ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بغیر موبائل کی مدد سے وہ پڑھتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ بندہ 50 مصرے پڑھ گیا، کیسے یاد رکھا کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، کیسے یاد رکھا؟ آپ لوگ تو ایک دو مصرع سنتے ہیں تو اسی کو الٹ پلٹ کبھی کچھ جہاں قافیہ تو ردیف تو قافیہ آپ مگر یہ بندہ 50 مصرے پڑھ گیا، کیسے پڑھ گیا؟ اب بالکل تسلسل کے ساتھ پڑھتا چلا گیا۔ ایسا نہیں کہ ماں کے پیٹ سے پڑھ گیا، اور ایسا نہیں کہ صرف ایسے تماشا دیکھتے رہے اس کے بعد اسٹیج پر کھڑے ہیں اس کو سب کچھ آ گیا۔ نہیں، اس کے لیے پریکٹس کیسے ہوتی ہے؟ ایک بار پریکٹس نہیں بلکہ جتنی پریکٹس بڑھتی جاتی ہے اتنا اچھا وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پریکٹس جہاں کمزور ہوگی وہ کمزور پڑھنے لگتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے ایک حافظ قرآن محراب میں تراویح سنتے ہیں، صاحب 30 پارے قرآن 114 سورتیں 6666 سب پیش آیتیں، اور پھر 20 رکعت نماز، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، 2 رکعت میں سلام بھی پڑھنا ہے، پھر 4 رکعت میں ترویحہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ بندہ کیسے پڑھ لیتا ہے؟ اور پھر جہاں سے چھوڑا ہے پھر وہیں سے دوسری رکعت میں پڑھنا ہے، آخر کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ایسے پڑھ لیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے لیے 10 گھنٹے پریکٹس کرنے پڑتا ہے، اس کے لیے مشق کرنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ پڑھنے کے زمانے میں کتنی محنتیں کرتا ہے، وہ آپ ابھی مدرسے میں آ کے دیکھیں، مدرسے سے باہر رہ کے کام نہیں چلے گا، مدرسے سے باہر وہی حافظ جی ہیں، وہی مولوی صاحب ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ جس دن آپ نے ایک حافظ قرآن کی محنت دیکھی، آپ اس دن کوشش کریں گے کہ ان کی پیشانی کو بوسہ دیں، آپ کوشش کریں گے میں ان کے ہاتھ کو چھوپ لوں، کیونکہ جس قدر محنت وہ قرآن یاد کرنے میں کرتے، روزانہ سبق یاد کرتے، روزانہ پچھلا پڑھا ہوا مختہ اس کو سنا، اور جس پارے میں سبق ہے وہ سبق پارا اس کو سنا، اور پھر اس کو ایک ہفتے میں ایک دن تمام پچھلے اسباب کو دہرانا، اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مہینہ کر لیا، ایک سال کر لیا، نہیں، جب تک زندہ ہے تب تک اس کو روزانہ پڑھنا، تب جا کے وہ محراب میں کھڑے ہو کر آرام سے پڑھاتے ہیں۔ لیکن جو مشق نہیں کرتے ہیں وہی بھولتے رہتے ہیں، ہر رکعت میں بھولتے ہیں، آگے پیچھے بھولتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا امام بہت کم بھولتا ہے چونکہ وہ بہت پریکٹس کرتے ہیں، اب وہ اکثر دبلے پتلے ہوتے ہیں چونکہ پوری دنیا کے لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ امام حرم ہے اور یہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں، مگر مسجد نبوی شریف میں اکثر امام وہاں کے قرآن کھلتے رہتے ہیں، کیونکہ مسجد نبوی شریف کے جو امام ہوتے ہیں اکثر موٹے ہوتے ہیں، وہ موٹے لوگ کھاتے ہیں، سوتے ہیں، مشق نہیں کرتے ہیں، اور جب کھائیں گے سوئیں گے مشق نہیں کریں گے تو اب وہ بھولیں گے، ہر رکعت میں بھولیں گے، ہر 2 رکعت میں بھولیں گے۔ زیادہ محنت کرنے والا اس کو فرصت کہاں ہے کہ اس کا کون باہر نکلے، اس لیے جتنے محنتی لوگ جو پیر رات میں 50 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، جو پیر صاحب رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اس پیر صاحب کا کون باہر نہیں نکلتا ہے، چونکہ اس کو تو ایک 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اس کو 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اس کو رات میں روزانہ سونے سے پہلے سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ دخان اور مخصوص صورتیں تلاوت کرتا، پھر رات میں اٹھنے کے بعد استغفار کرتا، اس کو فجر کی نماز سے پہلے اس کو 3 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ ظاہر سی بات ہے صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے وہ پھر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت لوگ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ حضرت کا دیدار کریں، جو 4 گھنٹے سے ماوے عبادت کرتے، اور جو 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جمائی لیتے مسجد سے نکلتے ہیں، اور نیند کا خمان اس کی آنکھوں میں ہو جاتا ہے، 10 گھنٹے کے بعد بھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نہیں ٹپکتی، ان کے چہرے سے نحوست ٹپکتی، ان کے چہرے سے منحوسیت ٹپکتی، تو وہ بالکل چونکہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں اس لیے موٹی بھی زیادہ ہوتا ہے اور توند بھی زیادہ نکلتا ہے، نیند بھی زیادہ آتی ہے، جو زیادہ کھائے گا زیادہ سوئے گا اور زیادہ باتیں کرے گا، ادھر ادھر کی اخبار کی باتیں کرے گا، راجنیتی کی باتیں کرے گا، پولیٹکس کی باتیں کرے گا، اور جس کو اللہ کا ڈر ہے، جو نماز پنجگانہ پابندی سے جماعت سے پڑھیں گے، جو نماز اشراق چاشت اور ابین پڑھیں گے، جو اس کے علاوہ 50-25 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھیں گے، جیسے سرکار غوث اعظم کے بارے میں سنے ہیں ہم لوگ پڑھیں گے، آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے،
اور لگاتار کنٹینیو 40 برس تک آپ ایسا کرتے رہے. آپ کے مرید کہتے ہیں عقل مند وہ ہوگا جو قادری سچا، جو غوث اعظم کے اس کیریکٹر سے روشنی حاصل کرے. وہ چاہے گا کہ میرے غوث نے 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کری، تو کم سے کم ہم 40 دن ہی ایسی پریکٹس کریں کہ 40 دن عشاء کی وضو سے فجر پڑھ. یا اگر ایسا نہیں ہو تو کم سے کم 40 دن کنٹینیو ایسا تو کر سکتے ہیں کہ عشاء کی وضو سے عشاء پڑھ لیں اور سو جائیں، پھر فجر کے ٹائم میں اٹھ کے تازہ وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ. ایسا تو کم سے کم ہو جائے کہ 40 دن نہ میری کوئی عشاء کی نماز چھوٹے نہ فجر کی نماز چھوٹے. چونکہ اکثر لوگ کھانے والے ہوتے ہیں. غوث اعظم کا نام لیا، لنگر کھایا، مگر غوث اعظم نے جو کیا اس کو نہیں کرنا. سرکار غریب نواز کا لنگر کھایا، مگر غریب نواز نے جو کیا وہ نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لنگر کھانا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو کیا وہ نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت صرف 2 گھنٹے سوتے تھے، 8 گھنٹے ہم لوگ نیند لینے کے باوجود بھی اونگتے رہتے، اور اعلیٰ حضرت صرف 2 گھنٹے سوتے تھے. باقی جو بھی وقت ہوتا تھا سارا ٹائم دین کی خدمت میں لگا دیتے تھے. کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اسلام پہ کہاں کہاں کس کس زبان میں کیسے حملہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں خبر رکھتے تھے، اور اس حملے کا جواب کیسے دینا ہے اس کے بارے میں سوچتے تھے. اس لیے مختصر سی زندگی میں آپ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھ دی. یعنی اتنی روٹیاں اعلیٰ حضرت نے نہیں کھائیں جتنی اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھ دی. اتنی روٹیاں اپنی زندگی میں نہیں کھائیں. تو ہم لوگوں کو اب کرنا کیا ہے؟ بس رضا کا لنگر کھانا. باقی روزانہ آدھا گھنٹہ بھی کتاب نہیں پڑھنا، روزانہ آدھا گھنٹہ بھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں نہیں سوچنا، کیونکہ ان کا جو کام تھا وہ کر لیا. ہمارا کام صرف کھانا ہے. تیجا کا کھانا، 40واں کا کھانا، اور صاحب چہلم کا کھانا، برسی کا کھانا، 11ویں کا کھانا، محرم کا کھانا، 12ویں کا کھانا، 6ویں کا کھانا. صرف کھانا ہی میرے حصے میں رہ گئے. ظاہر سی بات ہے جو زیادہ کھائے گا موٹا موٹا ہو، جو زیادہ کھائے گا اس کا توند کوٹھی کی طرح نکلے گا. وہ نہ زیادہ سوچے گا، نہ زیادہ عبادت میں مزہ آئے گا، نہ تقریر سننے میں مزہ آئے گا، نہ تقریر کرنے میں مزہ آئے گا. تقریر کرنے میں مزہ اس کو آتا ہے جو زیادہ پڑھتا ہے، جو زیادہ مطالعہ کرتا ہے، جو زیادہ مطالعہ کرتا ہے، جو زیادہ پڑھتا ہے، جو زیادہ تقریر اس درد کے ساتھ کرتا ہے کہ میں 4 گھنٹے بولوں. اگر 4 آدمی کی پرفیکٹ مسلمان ہو گیا، پرفیکٹ اشعار ہو گیا، تو میری محنت وصول ہو گئی، میرا پسینہ بہانا کام ہو گیا. اور جس کو صرف اپنا وقت ادا کروانا ہے اور اپنا ایک پروفیشن ادا کر دینا ہے کہ 1 گھنٹہ مجھ کو بولنا ہے، وہ 1 گھنٹے کی تقریر میں 5 بار کھڑی دیکھے گا اور 1 گھنٹہ بولے گا، اب بالکل بے دلی کے ساتھ بولے گا اور چل جائے گا اپنا کام. چونکہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہماری کون سی گفتگو کا کون سا جملہ آدمی کے دل میں اتر جائے، کب کس وقت کون سی اس بولی سے آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اسے وہ یہی چاہے گا بالکل وہ پیشن کے ساتھ بولے، وہ جذبات کے ساتھ بولے، وہ قول نیک نیتی کے ساتھ بولے گا. چونکہ وہ جہاں اس کا مقصد ہے لوگوں کے دل میں رکھ دیتا، اس کا مقصد ہے لوگوں کو راہ راست میں لانا، اس کا مقصد ہے لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا دینا، اس کا مقصد ہے لوگوں کو نمازی بنا دینا. وہ اسی جذبے صادق کے ساتھ کلام کرتا رہے گا. اور جس کے پاس کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پیشن نہیں ہے، کوئی حوصلہ نہیں ہے، وہ بالکل مردہ دلی کے ساتھ مجلس میں بیٹھے گا، مردہ دلی کے ساتھ بات کرے گا، مردہ دلی کے ساتھ زبردستی جیسے کسی کو پکڑ کر مجلس میں بیٹھے گا. وہ انتظار کرے گا کب مجلس ختم ہو، کب لنگر چلے، کب مجلس ختم ہو، کب تبرک ملے، کب لنگر کب مجلس ختم ہو کہ کب مٹھائی ہم کو ملے. ایک دوسرا مقصد ہے، وہ زبردستی بوجھ بن کے محفل میں بیٹھا ہوا. نیت صاف رکھنی ہوگی اور جذبہ بالکل جوان رکھنا ہوگا، تب تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، اذان دینے میں مزہ آئے گا، مسجد میں نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، تراویح کی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، افطار اور سحری میں مزہ آئے گا، تلاوت میں مزہ آئے گا. اس لیے آقا فرماتے ہیں جب میرا غلام جان لے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال رمضان ہی ہوتا. اگر میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان کی برکتیں کیا ہے، رمضان کی بہاریں کیا ہے، رمضان کی نعمت کیا ہے، تو میرے بندے میرے غلام تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال رمضان ہی ہوتا. آقا علیہ السلام نے دیکھا اپنے غلاموں پہ وہ ہنس رہے ہیں، وہ مسکرا ہنس رہے ہیں، کہا مار کے ہنس رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو کچھ میں جانتا ہوں لو تعلمون ما اعلم،
جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم ہنسو گے کم رو گے زیادہ۔ آقا فرماتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں۔ حضور کیا جانتے ہیں؟ سرکار کوہ صفا پہ چڑھے ہوئے، سامنے آپ نے قریش کو آواز دی، مکہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح میں پہاڑ پہ چڑھا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک فوج حملہ کرنے والی ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا تھا کیسے یقین نہیں کروں، میں تو آپ کو ساری زندگی سچ بولتے ہی سنا۔ سبحان اللہ، ما جربنا علیک الا صدقا، سوائے سچ کے کوئی تجربہ ہم نے نہیں کیا، تو پھر میں کیسے نہیں مانوں؟ تو آقا نے فرماتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسے میں تم کو دیکھ رہا ہوں ویسے پیچھے دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں اس دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں ایک نہ ختم ہونے والی دنیا کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ دنیا پانی کے قطرے کی طرف فانی ہے، یہ دنیا آج ہے کل ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے وہ دنیا ایسی ہے جس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، نہ ختم ہونے والی دنیا، جس دنیا کا ایک دن اس دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آیا، ہر آدمی کا ایمان اس کا اچھا عمل کام آیا، جہاں جہنم ہے تو جہنم ہے سدا جنت، جہاں جنت ہے تو جنت ہے، جہاں سدا جنت کی بہاروں میں رہنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی تقریر میں آخرت میں سوچ دی، آخرت کی باتیں بتائی، اور حضور نے کیا کہا اگر تم وہ چیز جان لو جو میں جان رہا ہوں، تمہاری ہنسی ختم ہو جائے، تمہارا قہقہا ختم ہو جائے، تمہارا یہ غفلت کے ساتھ جینا ختم ہو جائے گا، تم سیریس ہو جاؤ، تم سنجیدہ ہو جاؤ گے، ہمیشہ فکر میں ڈوبے رہو، ہمیشہ تمہیں آخرت کی فکر رہے گی۔ دنیا کی فکر اگر تمہیں 10% رہے گی تو 90% فکر تمہیں آخرت کی رہے گی، چونکہ آج بھی وہی حال پیدا ہو گئے ہیں، سب کے پاس صرف دنیا کا چرچا ہے، ایک دنیا کا پلان ہے، میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا، مجھے ڈاکٹر کو بیٹے کو انجینئر بنانا، مجھے اپنے بیٹے کو MBA کی ڈگری دلوانی، بی ٹیک کی ڈگری دلوانی، M.Tech کروانا ہے۔ سب کی زبان پہ کیا مولانا، کیا حافظ، کیا قاری، کیا جنرل، کیا کاشتکار، کیا بزنس مین، کیا کھیتی باڑی کرنے والا، سب کی زبان پہ صرف دنیا ہے کہ مجھ کو بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر کروانا ہے۔ اس کا بیٹا انجینئر بن گیا، وہ بنگلور میں نماز پڑھاتا تھا مسجد میں، مصیبت اٹھا کے بیٹے کو انجینئر بنایا، اب 5 لاکھ روپے ماہانہ اس کا بیٹا کما رہا ہے، آرام سے کھا رہے ہیں، آرام سے زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ بمبئی میں ایک فلیٹ خرید لیا، حیدرآباد میں صاحب 2 BHK کا ایک فلیٹ خرید لیا، انہوں نے حیدرآباد میں 3 BHK کا ایک فلیٹ خرید لیا، بس 3 BHK 2 BHK 4 BHK، اسی کی باتیں ہو رہی، مکان کی باتیں ہو رہی، کار کی باتیں ہو رہی۔ فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا، وہ سمندر میں جہاز چلاتا ہے، میرڈ انجینئر ہے، وہ پائلٹ بن گیا، اس نے 1 ایکڑ زمین خریدی، 50 کمرے کا گھر بنا لیا۔ چونکہ یہ سارے کے سارے سطحی دماغ کے لوگ ہیں، یہ صرف دنیا کی باتیں سوچتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں اگر تم جان لو وہ جو میں جانتا ہوں تو تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم۔ اور حضور آقا علیہ السلام چونکہ سب سے زیادہ بڑے عالم تھے، آقا علیہ السلام کا علم دنیا کے سارے لوگوں کے مقابلے میں ایسا ہی تھا جیسے ایک قطرہ پانی کو سمندر کے سامنے جو نسبت ہوتی ہے، آقا کا علم مصر سمندر کے ہے، اور دنیا کے سارے لوگوں کا علم ایک قطرہ پانی۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے چہرے پہ ہمیشہ سکون طاری رہتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے گہری فکر میں مصطفیٰ ڈوبے ہوئے، ہمیشہ آپ فکر مند رہتے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ آپ سوچتے رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، ایک فکر آپ کے چہرے پہ رہتی تھی، کس کی؟ جنت کے مالک کو مختار کی، کس کی؟ جس نے جنت کو دیکھا، کس کی؟ جس نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، کس کی؟ جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے، جو باعث تخلیق کائنات ہے، مگر اس کے باوجود تعلیم امت کی خاطر آقا علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی ٹیسٹ نمونہ ہے ساری دنیا والوں کے لیے، کہ آقا جب بھی
ہنستے مسکراتے تھے، ہنستے کبھی نہیں تھے، مسکراتے تھے، مسکراتے کم تھے اور سیریس زیادہ رہتے تھے۔ جب تنہائی میں بیٹھتے تو ہمیشہ کائنات کی سچائی کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ جب کبھی ابر آلود ہو جاتا موسم تو آقا علیہ السلام فوراً مسجد نبوی چلے جاتے، نماز پڑھنے لگتے، نماز کے بعد دعا فرماتے، اور جب بادل چھڑ جاتا، موسم صاف ہو جاتا تو آپ کا چہرہ حساس بشاس ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ بادل کے کالے پن کو دیکھ کر پچھلی قوموں کا عذاب یاد آ جاتا تھا، کیونکہ اس بادل سے پچھلی قوموں پہ آگ کی بارش ہوئی تھی۔ جیسے بادل چھایا لوگوں نے سمجھا کہ بارش ہوگی، بارش ہوگی تو کھیتی باڑی ہوگی، بارش ہوگی تو اب موسم خوشگوار ہو جائے گا، لیکن اس بارش کی بجائے اس بادل سے آگ برسنے لگی۔ کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کسی کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی کی دی تھی، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی لینے لگے، اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ کوئی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کسی نے اونٹ کے دم کو کاٹا، کسی نے سنیچر کے دن جس کو منع کیا گیا تھا شکار کرنے کے لیے، اسی دن کو شکار کرنے کی ضد چڑھ گئی، اللہ نے اس قوم کو عذاب میں گرفتار کیا۔ کسی پر آسمان سے آگ برسا دی، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو زمین سے اوپر لے جا کے جبرائیل امین نے نیچے پلٹ دیا، اس پر پتھروں کی بارش کر دی، کسی کے تمام پھل فروٹس کے سارے درختوں کو بالکل جنگل جھاڑ میں تبدیل کر دیا، کسی قوم کو سیلاب میں فلک پوش عمارتوں کو تباہ کر ڈالا۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ گزری قوموں کی داستان، اللہ نے کتنی نعمتیں کی، یعنی اللہ نے شاندار محل ان کو دیے، خوبصورتی دی، اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے قوم عاد کے لوگ، اتنے لمبے کے ساتھ پہاڑ سے باتیں کریں، اتنا زبردست مکان کے پہاڑ تراش کر وہ زبردست خوبصورت مضبوط عمارت بناتے تھے۔ یہ سارا چرچا قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن جب وہ نعمتوں کا غلط استعمال کرنے لگے، نعمتیں کھانے کے بعد ان کو مستیاں چڑھ گئی، ان کو زناکاری سوجنے لگے، ان کو اغلام بازی سوجنے لگے، ان کو مکان کا مقابلہ سوجنے لگا، ان کو صرف دولت جمع کرنے کا نشہ چھا گیا، ان کو ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو تباہ کرنا، یہی اس کے دماغ میں آنے لگا کہ دوسروں کو ذلیل کر کے میں عزت حاصل کروں، پڑوسیوں کو ستانا، اتیاچار کرنا، اہنکار اور گھمنڈ سے بھر جانا۔ چونکہ دولتوں کا مزاج یہی ہوتا ہے، دولتیں جہاں آتی ہیں سب سے پہلی چیز جو دولت لاتی ہے وہ گھمنڈ لاتی ہے، یعنی میں سب سے سپیریئر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں۔ یہی گھمنڈ ہے جو آدمی کی ساری اچھی کوالٹیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے گھمنڈ، اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ دوسری چیز آتی ہے زناکاری۔ چونکہ دولت کے بعد آدمی کو عورتوں کی چاہت بڑھ جاتی ہے، وہ یہاں تک کہ جو لوگ لیگل طور پر عورتوں کی تمنا کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اللہ نے دولتیں دی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں 4 شادی کر لوں، چونکہ 4 شادی کرنا سنت ہے، 4 شادی کرنا سنت ہے۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہے، جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ پھر ایک 100 عورتوں کے ساتھ سمت بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی دولت کا مزاج ہے عورتوں کی چاہت، دولتوں کا مزاج ہے اچھے لباس کی چاہت، دولتوں کا مزاج ہے اچھے گھر کی چاہت، دولتوں کا مزاج ہے اچھے ڈشز اور اچھے دسترخوان کی چاہت۔ جب پچھلی قوموں کو اللہ نے دولتیں دے کر احسان کیا اور ان لوگوں نے اپنی ساری انرجی صرف مقابلہ کرنے، مکان بنانے، گاڑی جانور خریدنے، اچھا کپڑا پہننے اور کی چاہت کے پیچھے لگا دیا تو اللہ نے اسے آزمایا، پھر اس کے بعد دولتیں چھین کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ایسا ذلیل کیا کہ قوم صدوق کا ذکر قرآن میں آیا۔ شہر صدوق 1 لاکھ کی آبادی تھی اس شہر کی، 4 لاکھ کی آبادی تھی اس شہر کی۔ شہر صدوق کا ذکر قرآن میں آیا، 4 لاکھ کی آبادی اس شہر کی۔ اتنی خوشحالی تھی، نہ مچھر کا وجود تھا، نہ جوئی کا وجود تھا، لوگ خوشگوار موسم میں رہتے تھے، رات میں گہری نیند آتی تھی اور دن میں بالکل بھینی بھینی ہوائیں چلتی تھی، اور ہر طرف پھل فروٹس کے درخت تھے، کھجور کے، انگور کے، انار کے، سیب کے، یہ سارے باغات تھے۔ مالی خوشحالی تھی، موسم کی خوشگواری تھی۔ اس کو تو اللہ کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اس کو تو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سجدہ کرنا چاہیے۔ نعمتیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، نعمتیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو آدمی کی جواب دہی بڑھ جاتی ہے، لیکن لوگ اس سے ہٹ کر کے وہ دوسری جواب دہی میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کو اللہ نے غریب بنایا، ایک آدمی کو اللہ نے مالدار بنایا، غریب آدمی کڑاکے کی سردی سے بچنے کے لیے لحاظ نہیں پا رہا، غریب آدمی زبردست تیز گرمی کے تھپیڑوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں فین اور
ایسی نہیں پا رہا، اس کو تو پریشانی ہے کہ میں کیسے اس گرمی میں کپڑا پہنوں اور کیسے میں سجدہ کروں، اس کو تو پریشانی ہے کہ میں اس کڑاکی کی سردی میں کیسے برفیلے پانی سے وضو کروں اور کیسے میں سجدہ کروں۔ لیکن ایک بندے کو اللہ نے دولت دی، ان کے ہاں جاڑے سے بچنے کے لیے گرم لباس، گرم گدا موجود، ان کے ہاں جاڑے میں وضو کرنے کے لیے گیزر موجود، ان کے ہاں گرمی کے موسم میں سکون پانے کے لیے اے سی موجود ہے۔ اس کو تو غریبوں کے مقابلے میں 10 سے زیادہ کرنا چاہیے، اس کو تو غریبوں کے مقابلے میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو تو غریبوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن جائزہ لے، وہ گرمی کے تپیڑوں میں سجدہ کرتا ہے لیکن اے سی کے مکان میں سجدہ نہیں کرتا، وہ صاحب کڑاکے کی سردی میں برفیلے پانی سے وضو کر کے فجر پڑھنے جاتا ہے، لیکن یہ بندہ گیزر کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دولت آئے گی، خوشحالی آئے گی تو زیادہ سجدہ کریں گے، بالکل غلط خیال ہے۔ جو کہتا تھا کہ اللہ نے دولت دے دی، میں خوشحال ہو گیا، میں بہت بڑا مدرسہ چلاؤں گا، اللہ نے اتنی دولتیں دے دی، کہیں اس کے پاس پیٹرول پمپ آ گئے، کہیں فیکٹری اس کے پاس آ گئی، اس کے پاس صرف وہ دولت بڑھانے کے پیچھے لگ گئے کہ ایک مال ہو جائے، دوسرا مارکیٹنگ کمپلیکس ہو جائے، پھر اس کو اسی حالت میں مر گیا مردود، لیکن کوئی کام نہیں کر پایا، نہ مسجد کی تعمیر کر پایا، نہ کوئی مدرسہ چلا پایا، نہ مدرسوں میں زیادہ ڈونیشن دے پایا، نہ جو محفوظ زکات نکلتی تھی 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ، 100 کروڑ میں 2.5 کروڑ، وہ نہیں دے پایا۔ اس لیے یہ خام خیالی ہے کہ خوشحالی میں دین کا کام ہوگا، دولت کے انبار میں دین کا کام ہوگا، یہ خام خیالی ہے۔ مکہ کے لوگوں کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کو ایک کھجور ملتی تھی، اسی ایک کھجور کو کھانے کے بعد 10 کیجی کی تلوار اٹھاتے تھے اور میدان جنگ میں جہاد کرتے تھے۔ ان کے گھروں پہ چھت نہیں تھی بلکہ چھپر پہ گھاس ہے، مٹی کی دیواریں ہیں، لیکن حوصلہ جوان تھا تو اپنے وطن سے بے وطن ہو کے جہاد کرنے نکل گئے۔ جب وہ بے وطن ہو کے جہاد کرنے نکل گئے، کھانے پینے کے لیے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، بمشکل تمام کھجور ہے، بمشکل تمام پانی ہے، لیکن جو کام ان لوگوں نے کر کے دکھلایا جن کے پاس رہنے کا گھر نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں تھی، جن کے پاس زیادہ مال و اسباب نہیں تھے، ان لوگوں نے عرب کو ہلا ڈالا، عجم ہلا ڈالا، ایران پہ فتح کر لیا، روم پہ فتح کر لیا۔ وہی عرب کا مجاہد محمد ابن قاسم ہندوستان آیا، ہندوستان پہ 800 سال تک مسلمانوں کی سلطنت اللہ نے اس ملک میں عطا فرما دی۔ تو اندھے لوگوں نے، کمزور لوگوں نے، غریبی میں وہ کیچڑ والی جگہ پہ سجدہ کر کے، کچی دیواروں میں سجدہ کر کے، ان کی دیواریں کچی تھی اور حوصلہ جوان تھا، ایمان پختہ تھا، پتہ چلا خوشحالی میں دین کا کام نہیں ہوتا، دین کا کام تو تنگیوں میں ہوتا ہے۔ جب حوصلہ جوان ہوتا ہے، جب جذبہ جوان ہوتا ہے تو مٹی کی دیواروں میں وہ کام ہوتا ہے جو کام محل میں نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری سوچ، ہم جو سوچتے ہیں یہ سوچ وہ نہیں ہے سچی سوچ، سوچ وہی ہے جو سوچ مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے، سوچ وہی ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ اب قرآن سے ہٹ کے جو آپ سوچیں گے تو 2-4 سکے کما تو لیں گے اور 2-4 روٹی کھا تو لیں گے اور 2-4 مکان بنا تو لیں گے، لیکن ایک کامیاب زندگی کبھی نہیں گزار پائیں گے، چونکہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے وہی نسخہ کارگر ہے جو نسخہ قرآن نے عطا فرمایا، جو نسخہ حدیث پاک نے دیا، اور جو نسخہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے ماڈل بن کے ہمارے لیے جو نشان انہوں نے چھوڑا ہے۔ حضور نے کیوں کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، اس لیے جس صحابی کی زندگی کو آپ اٹھا لیں، ان کا اظہار، ان کی قربانی، ان کی سادگی، ان کو دوسروں کی ضرورت پہ اپنی ضرورت کو قربان کر دینا، اپنے بیوی بال بچوں سے زیادہ آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرنا، اور ایک آواز پہ نرم گدے دار بستر کو چھوڑ کر کے لبیک کہتا ہوا میدان جنگ میں حاضر ہو جانا، اور سائل کے سوال پر قرض لے کر اس کی ضرورت کو پوری کر دینا، یہ ساری کوالٹی صحابہ کرام میں موجود تھی۔ اس لیے جس صحابہ کی پیروی کریں گے آپ راہ راست میں آ جائیں گے۔ حضرت طلحہ انصاری ہے، انہوں نے اپنا سب سے قیمتی باغ جس میں 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو گواہ بنا کر سارا باغ اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، اور جب وہاں سے واپس اپنے گھر آئے
تو باغ کے اندر نہیں داخل ہوئے، اپنی بیوی کو آواز دی کہ آ جاؤ، کہا خیریت تو ہے، کہا کہ یہ باغ آج سے اللہ کی امانت میں نے دے دیا، میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بیوی سر کے بال نہیں نوچ رہی کہ اب میں کیسے کھاؤں گی، اب میں کیسے کپڑا پہنوں گی، کیونکہ صحابہ کرام کی بیویوں کو زندہ رہ کر صرف جنت کمانے کا ایک نشہ تھا، وہ دینداری کی راہ پہ چلنے کی فکر 24 گھنٹے رہتی تھی، جو ملا کھا لیا، جو ملا پہن لیا، باقی ہمیشہ دماغ میں جنت کی فکر رہتی تھی کہ اگر کل موت آ گئی تو پھر میرا آخرت میں کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ موٹا جھوٹا پہن لیتی تھی، وہ روکھا سوکھا کھا لیتی تھی، وہ اپنے شوہر کی زندگی سے روشنی حاصل کرتی تھی، وہ ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ کے رسول کی رضا تلاش کرتی تھی، اس لیے ان کے سینے میں زیادہ دولت کی چاہت نہیں تھی۔ وہ تھوڑی سی غریبی پریشانی آنے کے بعد وہ سر سے بات نہیں نوچتی تھی، وہ دیوار سے سر نہیں ٹکراتی تھی، وہ نہیں کہتی تھی کہ کل میں کیا کھاؤں گی، میرا بچہ کیا کھائے گا۔ دہدہ انصاری نے 600 انگور کے پیڑ والا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اب ایک عورت سمجھ سکتے ہیں کہ اسی باغ کے اندر میں اس کا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، چاروں طرف سے پیڑ اور بیچ میں تالاب، اسی تالاب کے کنارے گھر ہے، لیکن آپ نے اللہ کی راہ میں دے دی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دولت دینے والا، وہی دولت لینے والا۔ جب اللہ پر یقین پختہ ایک بندے کا ہوتا ہے وہ مال نہیں دیکھتا، مال دینے والے پروردگار کو وہ دیکھتا ہے۔ اسی قانون زکات اسی لیے ہے 100 کروڑ اللہ دے تو آپ 2.5 کروڑ زکات نکال دیں تاکہ مال پہ نظر نہیں رہے، مال دینے والے پہ نظر رہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال تیرے ہاتھ میں رہے، دل میں مال نہیں رہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مال پہ نظر نہیں رہے، مال دینے والے پہ نظر رہے، رزق پہ نظر نہ رہے، نظر رزاق پہ رہے جو روزی دینے والا ہے۔ جب تک نظر رزاق پہ رہتی ہے اور جب تک نظر رزق دینے والے پہ رہتی ہے، بندہ مصیبتوں سے نہیں گھبراتا ہے، وہ پریشانی سے نہیں گھبراتا ہے، کیونکہ اس کی نظر رزق دینے والے پر رزاق پہ ہوتی ہے۔ اور جب نظر رزق رزاق سے ہٹ کر رزق پہ چلی جاتی ہے تب بندہ غریبی سے تنگ آ کر کے وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، مالداری میں کفر بک جاتا ہے اور غریبی میں کفر بک جاتا ہے۔ غریبی بھی اس کے لیے زحمت ہے اور مالداری بھی اس کے لیے زحمت ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ غریبی ممکن ہے کہ کفر کے قریب لے کے چلا جائے۔ جو اخیر زمانے میں جو بندہ جتنا زیادہ غریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے اخیر زمانے میں حلال طریقے سے خوب مال کماؤ اور اس مال کو بیکار کے کاموں میں خرچ مت کرو، یعنی بچوں کی برتھ ڈے پارٹی میں پیسہ مت بہاؤ، شادی بیاہ میں غیر ضروری رسموں کو داخل کر کے پانی کی طرف پیسے مت بہاؤ، ورنہ جس دن تنگیوں کے دن آ جائیں گے اس دن دانے دانے کو ترس جاؤ گے۔ یہ پیسے کو بچا کے رکھو، یہ پیسہ تمہارے لیے مال ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ مال میرے لیے ڈھال ہے، اگر یہ مال میرے پاس نہیں ہوتا یہ دنیا دار بادشاہ مجھ کو ذلیل سمجھ لیتے، یہ دنیا دار قسم کے لوگ مجھ کو ویلیو نہیں دیتے۔ اور آج بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ مال ہمارے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح سے سامان میں دیکھتا ہوں جس مولوی کے پاس مال ہے، اگر اس کے پاس اچھی دولت ہے، باپ دادی کی پرانی پراپرٹی 100 بیگھہ زمین ہے اس کے پاس، اگر وہ جمعہ کے دن خطاب کرتا ہے، خطاب میں 10 منٹ اگر وہ آگے چلا گیا کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، لیکن اسی گاؤں کا کوئی غریب کا بچہ مزدور کا بچہ اگر مولانا بن جاتا ہے اور وہ جمعہ کے دن خطاب کرنے کے لیے ممبر پہ چڑھتا ہے، 1 منٹ اگر زیادہ لمبی تقریر دیا تو سماج کا دوسرا مالدار اس پر دباؤ بناتا ہے، بند کرو تقریر، زیادہ ٹائم ہو گیا، یعنی اب اس کی شان تقریر کا اثر ختم کرنے کے لیے اب ان کو غربت کا تانا دیتا ہے، اس کو 2-4 باتیں کہہ دیتا ہے، وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ یہ مال ہماری ضرورت ہے اس زمانے میں، اگر مال میرے پاس نہ ہو یا یہ ذلیل قسم کے لوگ میں اور ذلیل بنا دے۔ جس طرح ہندوستان میں کسی نے کہا کہ مسلمان نام کے بہت سارے فرقے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں، جو اللہ کی توہین کرتا ہو وہ مسلمان نہیں، جو رسول پاک کی توہین کرتا ہو وہ مسلمان نہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے اور حقیقت میں قرآن حدیث کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں، لیکن دنیا کے دوسرے لوگ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اسی میں سے ایک فرقہ ہے ہندوستان میں بوہری کا فرقہ، بوہری کا فرقہ بمبئی میں ارب پتی کھرب پتی ہے لوگ، اور ان کے سامنے ہندوستان کے وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کا جو دھرم گرو ہوتا ہے اس کا پاؤں چھوٹے، کیوں؟ اس کی کیونکہ وہ لوگ کئی کروڑ روپے کا چیک پردھان منتری کے ریلیف فنڈ میں دیتے، سیلاب آ گیا 50 کروڑ کا چیک دے دیا، کہیں صاحب آگ لگ گئی 50 کروڑ کا چیک دے دیا، ہندوستان میں کوئی پرابلم آ گیا، دوسرے پاکستان سے جنگ کرنے کا موقع آ گیا، اس کے چندہ چاہیے، اس قوم کے لوگوں نے 100 کروڑ روپے کا
चेक प्रधानमंत्री को दे दिया। ये माल है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते, उनके घर में गुरु का चरण छूते थे। लेकिन चूंकि सुन्नी मेजॉरिटी में है, ये लोग छोटे छोटे लोग, जैसे दुनिया में यहूदी मुट्ठी भर है, बस सबसे मालदार है, उसी तरह के बहरी अफ्रीका के लोग मुट्ठी भर है, मगर अरबपति खरबपति है। तो माल की एक धमक है जो हुकूमत उनके सामने सरेंडर कर जाती है। एक माल की धमक है जो उनके खिलाफ हुकूमत कोई प्लान ही बना पाती है। एक माल की धमक है जो हुकूमत उनके सामने जाके गिराने लगती है। इसलिए कहते हैं मुसलमान, तू छोटी छोटी मोटी राजनीति मत किया कर, तू किसी का झोला मत ठोक, किसी पार्टी का झंडा गाड़ी में लगा के उनका तलवा मत चाट। अपने बच्चों को पढ़ा, अपने बच्चों को लिखा, अपने बच्चों को बैरिस्टर बना, अपने बच्चों को प्रोफेसर बना, अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बना, अपने बच्चों को खूब पढ़ा लिखा। जब तेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा, बैंक का मैनेजर बनेगा, वो कोर्ट का बैरिस्टर बनेगा, वो तुम्हारा बेटा एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट बनेगा। जब पैसा कमाओगे और बड़े बड़े उद्योग में तेरे बच्चे जाएंगे, जब माल तेरे पास आएगा, ये जो तुम्हें मारने काटने की बात कर रहा है, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें काट देंगे, तुम्हें हटा देंगे, तुम्हें भगा देंगे, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो जलील होता था दौलत की जबान जानता है, वो इक़्तिदार की जबान जानता है, वो इल्म की जबान समझता है। इसलिए छोटी मोटी राजनीति मत कर, अपने बच्चों को खूब आला तालीम दिला दे। जब आला तालीम तेरे पास होगी और जब दुनियावी दौलत तेरे पास होगी, तो ये काफिर खुद ब खुद जलील और रुस्वा हो जाएंगे और तुम्हारी इज्जत का लोहा वो मान लेंगे। ये दुनिया दौलत हमारे लिए ढाल है, यह दौलत हमारे लिए एक शील्ड है। इसलिए दौलत को फजूल कामों में खर्च नहीं करना चाहिए, न ज्यादा मकान की तामीर में लगाना चाहिए, और ज्यादा उसे खाने पीने में खर्च करना चाहिए, और न ही उसे ज्यादा शादी ब्याह की गंदी रस्मों के पीछे खर्च करना चाहिए। माल को बचा के रखना चाहिए और माल बढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए। और माल बढ़ाने की फिक्र क्या है? खूब सदका तो खैरात करिए। अल्लाह का वादा है, एक दिन में 10 दूंगा, 1 से लेकर 7 का गुना तक दूंगा। तुम एक दाना जमीन में डालो, मैं 1000 दाना तुझे वापस कर दूंगा। आप एक दाना गेहूं का डालते हैं और वही एक दाना सड़कर वहां से एक पौधा निकालता है। उस पौधे में 70 बालियां होती हैं और हर दाने में 70 दाने होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक दाना आपने जमीन में डाला, अल्लाह ने आपको 1000 दाने अता फरमा दिए। आप सदका फित्र निकालें, सदका फित्र निकालें, आप ज़कात निकालें, आप खैरात करें। उससे माल बढ़ाने का जबरदस्त नुस्खा ये है कि अपने मकान में लगाने वाला माल वो घटता जाएगा, जमीन की खरीदारी में लगाने वाला पैसा वो घटता जाएगा। लेकिन अगर ज़कात और खैरात में लगने वाला पैसा, ज़कात में लगने वाला पैसा, वो पैसा बढ़ करके वो 3-4 हो के वो आपके पास वापस आता है। लेकिन अक्सर लोगों को शैतान ये सुझाता है, अगर तुमने माल खर्च किया तो तुम गरीब हो जाओगे, तो बाल बच्चों को क्या खिलाओगे? अगर वो कहता है कि मकान में लगाओ, ये तेरा काम हो गया, जमीन में लगाओ, तेरा काम हो गया। हुजूर फरमाते हैं, फला तब्तग़िज़ु ज़ैअ फतरकबू फ़ीहा, मालो असबाब की खरीदारी के पीछे मत लगो, वरना उसी की तरफ माइल हो जाओगे। जमीन की खरीदारी के पीछे ज्यादा मत लगो, वरना उसकी तरफ, दुनिया की तरफ माइल हो जाओगे। और जिसने भी जमीन की खरीदारी की हवस सीने में पाला, इस प्लॉट के बाद वो प्लॉट, उस प्लॉट के बाद वो प्लॉट, वो बीच चौराहे पे जलील हो के चक्कर आके वो मर गए, मगर जमीन से उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। जमीन की खरीदारी की प्यास नहीं बुझ पाई कि ये प्लॉट खरीद रहे, उसके पास आप बिल्कुल बिंदास होकर आराम से इबादत करें, खाएं पिएं और हर महीने मदीना जाके मदरसा मस्जिद की खिदमत करें। नहीं, उसको तो जमीन की खरीदारी की ऐसी हवस लग गई है, मरते दम तक इसके बाद वो, उसके बाद वो जलील होके मर गया। हुजूर ने सच कहा था, फला तब्तग़िज़ु ज़ैअ, मालो असबाब की खरीदारी के पीछे मत लगो, फतरकबू फ़ीहा, उसकी तरफ माइल हो जाओगे। जो लोग फिक्रमंद है, जो लोग अक्लमंद है, जो लोग दानिशमंद है, जिनकी नजर आखिरत पे रहती है, वो ज़कात और खैरात में कसीर माल खर्च करते हैं। हज़रत उस्मान गनी ग़ज़वा तबूक के मौके पर 1000 घोड़ा मालो असबाब से लदे थे, उसमें आका अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया, खुदा की राह में दे दिया। अब कहर छाया है पूरे मदीने में, पूरे मदीने में कहर छाया था। 100 ऊंट के हुर से लदे हुए हज़रत उस्मान गनी के आए। मदीने का सारा बड़ा कारोबारी आपके पास
پاس آ گیا, کہا آپ مجھے مال دے دیجیے, میں 2% آپ کو فائدہ دوں گا. کہا تم میں سے کون ہے جو 1 روپے کا مال کو 10 روپے میں خریدے گا؟ کہا ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے. کہا جس نے مجھ کو وعدہ کیا ہے کہ 1 کے بدلے ہم 10 آپ کو دیں گے, ہم اس کو دیں گے. کہا جو وعدہ کیا ہے اس کو آپ دے دیجیے. عثمان غنی نے کہا تم سب گواہ رہو کہ میرے رب نے کہا ہے 1 نیکی کر اس کا 10 گنا بدلہ لے. میں مدینے میں قحط ہے, مسلمان پریشان ہے, تو تم لوگ گواہ رہو کہ 100 اونٹ کے منہ سے نہ دے مدینہ کے مسلمانوں پہ میں نے قرار کر دیا, مسلمانوں پہ میں نے وقف کر دیا. کیا عثمان غنی غریب ہو گئے؟ کیا عثمان غنی کنگال ہو گئے؟ نہیں, وہ تو مدینے میں اب مکہ میں کروڑوں کی دولت چھوڑ کے وہ سب سے پہلے حبشہ گئے اور حبشہ کے بعد مدینہ آئے. تو عثمان غنی صاحب ہجرتین ہے, عثمان غنی ذوالنورین بھی ہے, وہ صاحب ہجرتین بھی ہے, 2 نور والے بھی ہیں اور 2 ہجرت والے ہیں. پہلی ہجرت آپ نے ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف کی, دوسری ہجرت آپ نے حبشہ سے چل کے مدینہ شریف آپ نے ہجرت کی. تو سارا مال و اسباب تو مکہ میں چھوڑ ایمان بچانے کے لیے مدینہ آ گئے. تو کیا اللہ تعالیٰ سے ذلیل کر دیا؟ یہ ہماری کمزور سوچ ہے کہ ہم پیسہ زیادہ خرچہ کر دیں گے مدرسہ مسجد میں اور غریبوں مسکینوں میں, تو مال میرا گھٹ جائے گا. یہ شیطان ہے. شیطان کہتا ہے, شیطان ہمیں غریبی سے ڈراتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم خیرات کرو, تم مجھے قرض حسن دو, تم میری راہ میں خرچ کرو, میں تیرا مال بڑھاتا رہوں گا, مال بڑھاؤں گا. مگر شیطان غریبی سے ڈراتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تم غریب ہو جاؤ گے. فضول خرچی میں جو مال خرچ ہوتا ہے اس سے تو غریبی آ سکتی ہے, لیکن اللہ کی راہ میں جو مال خرچ ہوتا ہے اس سے غریبی کبھی نہیں آئے گی, بلکہ مال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی نے کروڑوں کا مال مکہ میں چھوڑ دیا. تو مدینہ آنے کے بعد ذلیل نہیں ہو گئے, چونکہ اللہ کے لیے مال چھوڑا تھا, اللہ کے لیے وطن چھوڑا تھا. تو اللہ رب العزت نے عثمان غنی کے مال میں اس قدر برکتیں عطا فرما دی کہ وہ اچانک قرضہ لے کے فیکٹری لے کے نہیں بیٹھ گئے, وہ 50 گائے نہیں خرید لی, وہ دوسروں سے اس سے 1000 روپے لینے کے بعد انہوں نے کوئی فیکٹری نہیں ڈال دی, بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار چھوٹے سے شروع ہوتا ہے, پھر اللہ جب برکتیں دیتا ہے وہ کاروبار بڑھ کر کے بڑا ہو جاتا ہے. پر مسلمانوں کی ٹینڈنسی آج ہو گئی ہے 5 کروڑ میں ہوگا تب میں کاروبار کروں گا, یا 2 لاکھ میں کیا ہونے والا ہے, یا 10,000 میں کیا ہونے والا ہے. یعنی اس کو چاہیے کہ زمین بیچ کے یا سسرال سے 10 کروڑ مل جائے یا کسی سے قرض لے لے, کاروبار بڑا کر دے, بڑا مال بنا دے, سارا سامان بھر دے, اور اگر 1 سال میں نہیں چلا تو مال میں تالا لگا کے وہ بھاگ جائے وہاں سے. اس لیے زیادہ بڑی پونجی نہیں لگانی چاہیے, بلکہ شروع میں چھوٹی سی پونجی لگا کے بندہ بیٹھ جائے. 10,000 میں بھی کاروبار ہو سکتا ہے. ہاں تم اپنا پریسٹیج کے مطابق بڑا مال کھولے گا اور 2 سال کے بعد نہیں چلا تو زہر کھا کے مر جائے گا. لیکن 10,000 میں سبزی لے کے بیٹھ گئے, 10,000 میں سیب لے کے بیٹھ گئے, 10,000 میں فروٹ لے کے بیٹھ گئے, اللہ تعالیٰ برکتیں اتنی دے گا کہ آج فروٹ پات میں فروٹ بیچ رہا ہے, کل ممکن ہے کہ فروٹ پات تیری منڈی ہو جائے, تیرے پاس مارکیٹ ہو جائے, تیرے پاس بڑی دکان ہو جائے. ابھی رمضان کے بعد ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی, بالکل زبردست داڑھی, شاندار ٹوپی, اور پھر تتاجو حضور السلام سے مرید, یعنی مربع کا رسمی بریلوی ہے. وہ کہتا حضرت میں نے جب سے فروٹ کا کاروبار کیا ہے اتنی برکتیں اللہ نے دے دی ہے, صرف فجر کے بعد میں بیٹھتا ہوں اور 10 بجے کاروبار سمیٹ لیتا ہوں اور سارا دن ظہر اثر مغرب عشاء تلاوت میں لگا رہتا ہوں. اتنی برکتیں دیا ہے. وہ بالکل یہ نوجوان تھے 26 سال کے, 28 سال کے, 30 سال کے, وہ میرے شہر کے نوجوان, جہاں کہیں سنیت کا کام ہوا وہ نوجوان آگے رہتے ہیں. مرکز اہل سنت بریلوی شریف سے کوئی شیخ آئے ان کے پیچھے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے وہ نوجوان ہیں وہ سب بی ٹیک کے نوجوان ہیں, جو پٹنہ میں جس سے میری ملاقات ہوئی تھی, جو انجینئرنگ کالج کا پڑھا ہوا, وہ کسی کمپنی سے جڑا ہوا تھا, لیکن کہا حضرت جب سے میں نے کمپنی چھوڑ دی اب ایک فروٹس کے کاروبار میں لگ گیا ہوں. بھلے ہی یہ بہت مشکل کام ہے, انجینئر بن کر بی ٹیک کی ڈگری لے کر کمپنی کا جاب چھوڑ کر کے یا فروٹ پات بیچنا یہ مشکل کام تھا, مگر میں نے صبر کر کے یہ کام جب شروع کیا تو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بی ٹیک انجینئرنگ کرنے کے بعد میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, میں داڑھی نہیں
چلتا تھا، میں وہاں کمپنی میں جاتا، مجھے وقت پہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن پھل فروٹ کا کاروبار کرنے کے بعد اس سے زیادہ اللہ نے آمدنی عطا فرما دی، اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ 5 وقت نمازوں کی پابندی بھی ہے، شریعت کے مطابق چہرے پہ داڑھی بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ فیکٹری نہیں قائم کی، وہ 50 گائے کو نہیں خریدا، وہ 50 بھینس نہیں خریدا، بلکہ دودھ لے کے بازار میں بیٹھ گئے، پنیر لے کے بیٹھ گئے، کیونکہ اللہ کے لیے انہوں نے مکہ کی ساری جائیداد چھوڑ کے ہجرت کیا تھا، اللہ کے لیے۔ اس لیے مومن ہونے کے ناطے سب سے پہلے بنیادی طور پر دل میں یہ عقیدہ جمانا ہوگا کہ روزی دینے والا اللہ ہے، بادشاہت دینے والا اللہ ہے، حکومت چھیننے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے۔ ایک بچہ ہے تو بھی وہی روزی دیتا ہے، اور 10 بچے ہیں تو بھی وہی روزی دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 1 درجن جگہوں پہ کہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کر، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا، میں نے جتنا تجھ کو پالا ہے تیرے بچوں کو بھی میں پالوں گا۔ جب تک نظر اللہ پہ رہتی ہے تب تک بندہ ایک بیٹا رہے یا 10 بچے رہے وہ فکر مند نہیں رہتا، کیونکہ ایک رہے وہی رب کھلائے گا اور 10 رہے وہی رب کھلائے گا۔ لیکن جب اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے، اپنے میرٹ پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی قابلیت پر، اپنے علم پر، اپنی کمائی کی دولت پر، زمین پر، نوکری پر جب اعتماد ہو جائے تب وہی بندہ کہتا ہے کہ ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے ایک۔ بچہ بڑھے تو کھلائیں گے کہاں سے، بچہ بڑھے تو مکان بنائیں گے کہاں سے، بچہ بڑھے تو اس کو پڑھائیں گے کہاں سے۔ اس لیے ہم دو رہے ہمارے دو رہے، یہ کافرانہ سوچ آج ساری دنیا میں حاوی ہے۔ یہی وجہ ہے آج بھی میں دیکھتا ہوں ایک دوسرے ماحول میں جس کے پاس اللہ نے 10 بیٹے دی وہ آرام